یسوع مسیح کی قبر کے نام میں سب کچھ نام خدا آپ کو برکت دے. شکر گزار ہے خدا کا جس نے بھی موقع عطا کیا کہ آج پھر ہم خدا کے زندہ کلام کو سن سکیں. آج جیسا کہ میں نے بھی بار بار کہا کہ آج ہمارا جو موضوع ہوگا کلام کا وہ ہوگا کہ ہم کس طرح اس کرسمس پر اپنے خدا سے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں. گیٹ ریڈی فار کرسمس. آؤ کرسمس کے لیے ہم تیاری کریں کیونکہ ابھی جو ہے 5 سنڈے کے بعد چھٹا جو ہوگا وہ 25 دسمبر کا ہوگا اور اس دن ہم خدا کے حضور اس دن کو منائیں گے. اور آج جو ہم بات چیت کریں گے how do we show the love of Christmas to God. ہم خدا سے کرسمس کی محبت کس طرح جو ہے وہ کر سکتے ہیں. یاد رکھیے خدا کا زندہ کلام سنانے سے پہلے مجھے بات یاد آ گئی. خدا کا جو کہتا ہے مجھے بی پوچھتی ہے کہ چرچ راشن ونڈنا ہے. کہتا نہیں اس دفعہ نجات ونڈنا. میرے پاس سمجھ آ گیا راشن ونڈنا ہے. کہتا بی تم کو دسنا ہے دفعہ نجات ونڈنی. کہ لو جی ابھی کوئی گل نہیں تھوڑی. کہتا میں سوچتا رہ گیا کہ راشن زیادہ ضروری ہے کہ نجات زیادہ ضروری ہے. یہ ضروری سی لیکن ان لوگوں کے لیے جو زمینی تلاش کے اندر ہیں خواہشوں کے لیے وہ نجات کو ایسے پھینک کے نا جیسے کچھ عام سی چیز ہوتی ہے نا کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک اوکے. اس کا مطلب ہے جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے لیے کرسمس پر کیا زیادہ ضروری ہے اور کیا نہیں ضروری ہے. کیا ہم یسوع کو دینا چاہتے ہیں اور کیا ہم دے رہے ہیں اس کے بارے میں ہم آج سیکھیں گے. یاد رکھیے خدا کلام کے اندر ہم یہ بھی سیکھیں گے. آج میں چاہتا ہوں جتنے میرے یہاں بہن بھائی بیٹھے ہیں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں میں چاہتا ہوں آج سے آپ تیاری کریں وہ کرسمس کی نہیں جو ہر سال آپ مناتے ہیں. ہر سال چرنی ہوتی ہے مجوسی ہوتے ہیں ماحول ہوتا ہے وہاں پر جو ہے ہر طرح سے ہم جو ہے وہ کہتے ہیں جی فرشتے آگے ہم ایسے دیکھتے ہیں 2 تصویریں بناتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں. چرنی بھی ختم مجوسی بھی ختم فرشتے بھی ختم اور کرسمس بھی ختم. یہ بڑی سوچنے والی بات ہے. میرے یہاں بزرگ بھی بیٹھے ہیں ساری عمر کرسمس ہی بناتے ہیں. کیوں شکو صاحب اینجی بناتے ہیں چرنی بنا لی ویخ لے چرنی نو ویخ لیا 2 کو سجدے کر لے نال بہ گئے تصویر بنا لی چلو جی چرنی پٹ کے باہر سٹی کرسمس ختم. لیکن یسوع مسیح کا کرسمس کیا ہے؟ یسوع مسیح کیسا چاہتا ہے ہم کرسمس منائیں؟ یسوع مسیح کیا ہماری زندگی سے چاہتا؟ میں چاہتا ہوں اب اس کرسمس سے تھوڑا سا باہر نکلیں. یہی ساری عمر ہم بھی یہی کرتے ہم مر جاتے ہیں اگلی نسل کو دے جاتے ہیں. وہ بھی اسی طرح پہلے بنا لیتا ہے پھر ٹھا لیتا ہے پھر بنا لیتا ہے پھر ٹھا دیتا ہے. ایک دن خدا کو ہی ٹھا دیتا ہے چلا جا ان پاس نہیں پڑی. اس سے باہر نکلے اس کرسمس سے باہر نکلے. بڑا ضروری ہے اس سے باہر نکلنا. میرے سے یاد رکھیے میں آپ کی زندگی میں پڑھنا چاہتا ہوں. آئیے میرے ساتھ نکالیے یسایہ بن آموس کا صحیفہ. آئیے میرے ساتھ نکالیے اس کو سنیے گا. خدا کا کلام آپ کی زندگی میں رکھنے سے پہلے یسایہ بن آموس اس کا پہلا باب اور اس کی میرے ساتھ نکالیے گا 12ویں آیت. یسایہ بن آموس بڑا خوبصورت صحیفہ ہے. اس سے اگر 1 سے 39 باب تک جائیں وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہودا کے ساتھ جو مسیح کا ملک ہے جو اسور ہے اس سے اس کو بڑا خطرہ ہے. وہ اس کو مارنا چاہتا ہے برباد کرنا چاہتا ہے. لیکن یہودا ایک اور بڑے دشمن کی بات کرتا ہے اور یسایہ اس کے یہودا کے ایک بہت بڑے دشمن کی بات ہے جسے زیادہ اس سے خطرہ ہے جس کو آپ کو مجھے بھی بڑا اس سے خطرہ ہے. وہ کہتا ہے وہ اس کا اپنا گناہ ہے. باہر کا دشمن تو ہے لیکن ایک اندر سے بھی گناہ ہے جو اسے زیادہ برباد کر رہا ہے.
جس کا خدا پر، نجات پر زیادہ اس کا توکل نہیں ہے، بلکہ راشن پر اور ملنے والی چرچ کے اندر سے گفٹ پر، چرچ سے ملنے والے کیک پر اس کا زیادہ دھیان ہے۔ کہتا ہے یہودا کا خدا سے زیادہ کسی اور پر توکل ہے، وہ خدا پر کم توکل کرتے ہیں۔ یہ دوسرا ان کا گناہ ہے۔ اور تیسرا گناہ جو وہ کہتا ہے، وہ خدا کی رج کے نافرمانی کرتے ہیں۔ سنیے میری بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، سنیے، دوسرا اور تیسرا گناہ خدا کی رج کے نافرمانی کرتے ہیں۔ اس لیے یسایہ کے اندر خدا اس کی معرفت یہودا سے کچھ کہتا ہے۔ میرے ساتھ یہ دیکھیے، خدا کے کلام میں دیکھیے، یسایہ پہلا باب اس کی 12ویں ہے۔ جب تم میرے حضور آ کر میرے دیدار کے طالب ہوتے ہو، سنیے، آپ بھی خدا کے یسوع مسیح کے طالب ہونے کے لیے آئے ہیں۔ ہم یہاں اس لیے آئے ہیں تاکہ اپنے زندہ خدا کا دیدار کر سکیں، اس کی باتوں کو سن سکیں، اس کی پرستش کر سکیں۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے ساتھی کا دیدار کے طالب ہوتے ہو تو کون تم سے یہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہ کو روندو؟ تم سے کون چاہتا؟ دیدار کرنے تو میرے آئے ہو، لیکن کون؟ میں نہیں چاہتا۔ خدا کہتا کہ تم میرے بارگاہ میں آ کر میرے بارگاہ کو روندو۔ اور جب آپ کے رویے روندنے والے ہوتے ہیں، نافرمانی والے، تو یہی وہی شکایت ہے جو خدا آپ سے کرتا ہے۔ ہمیں شادی بہت ضروری ہے، ہمیں کاروبار بڑا ضروری ہے، ہمیں ہر دوسرے کام بڑے ضروری ہیں، لیکن خدا کا دیدار تو کرنے آتے ہیں، لیکن نافرمانی کے ساتھ آتے ہیں۔ ہمارے رویے وہ نہیں۔ خدا کہتا ہے کون چاہتا ہے؟ میں نہیں چاہتا کہ تم میری بارگاہ کو روندو۔ پھر خدا کیا آگے فرماتا ہے، ایندہ کو باطل ہدیے نہ لانا، بخور سے مجھے نفرت ہے۔ اور خدا نے لکھا ہے نیک چاند اور سبت اور عید کی جماعت، یعنی آپ کی عیدیں جو آپ مناتے ہو، اکٹھے ہو کر میرے حضور آ جاتے ہو عید منانے کے لیے، کہتا ہے خدا کا کلام کہتا ہے، دیکھیے، عیدی جماعت سے بھی، کیونکہ مجھ میں بدکرداری کے ساتھ عید کی برداشت نہیں ہے۔ ایہو جی عید میں نہیں پسند ہے جس کے اندر بدکاری ہو، جس کے اندر نافرمانی ہو، جس کے اندر میرا آنر نہ ہو، جس کے اندر میری عزت نہ ہو۔ خدا کہتا ہے ایسی عید مجھے برداشت نہیں ہے۔ اور آگے خدا کیا فرماتا ہے، سنیے، میرے دل کو تمہارے نیک چاندوں اور تمہاری مقررہ عیدوں سے نفرت ہے، وہ مجھ پر بار ہے، یعنی مجھ پر بوجھ ہے۔ جب تم ایسا کام کرتے ہو، مجھ پر بار ڈالتے ہو، بوجھ ڈالتے ہو، اور مجھے غصہ، یہ بات میرے پر ایسا بوجھ ڈالتے ہو، اور کیا ہوتا ہے؟ خدا کا کلام فرماتا ہے میں ان کو برداشت نہیں کر سکتا۔ آئیے میں آپ کی زندگی میں لکھنا چاہتا ہوں، خدا ایسی عیدوں سے، ایسے نیک چاندوں سے، ایسے ہدیوں سے جس سے زندہ خدا کے قانون ٹوٹتے ہیں، جس سے زندہ خدا کے حکم ٹوٹتے ہیں، جس سے کلام کی نفی ہوتی ہے، خدا کے منہ کے کلام کی، جسے وہ اپنی نام سے بھی زیادہ عزت دیتا ہے، اس کو روندتے ہیں۔ خدا نہ ایسی عیدی جماعت، یعنی جب اکٹھے ہو اور کرسمس منانے آ جاتے ہو اور آ کر پھر خدا کے گھر کو روندتے ہو، پھر خدا کے کلام کو روندتے ہو، خدا کہتا ہے تم یہ ایسا بوجھ مجھ پر ڈالتے ہو جنہیں میں برداشت نہیں کر سکتا۔ سنیے، میں چاہتا ہوں اس دفعہ کچھ روحانی کام کیجیے، خدا کے کلام کے مطابق کلام کیجیے۔ کرسمس سے خدا آپ کی زندگی سے چاہتا کیا ہے، آپ اس کو سنیے۔ اب وہ کام نہ کیجیے جو دنیا کرتی ہے، اب وہ نہ سنیے جو دنیا کہتی ہے، اب وہ نہ سوچیے جو دنیا سوچتی ہے۔ دنیا اور دنیا کے کام مٹ جائیں گے، جو جسمانی ہے وہ خدا کو ہرگز نہیں پا سکتا ہے۔ جب تک جسمانی رہیں گے خدا کو ہرگز آپ پا نہیں سکتے ہیں۔ میرے ساتھ یہاں پر ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے، اسی باب کے اندر، پہلے باب کے اندر اس کی تیسری آیت دیکھیے، کیا خوبصورت اس کے اندر لکھا ہوا ہے آپ کے لیے یہاں دیکھیے، سنیے، جو خدا کے کلام کو نہیں سنتے۔ یسایہ ایک بڑی خوبصورت بات کہتا ہے،
وہ یہ آپ کی زندگی میں رکھنا چاہتا ہے، وہ یہ بات جو ہے وہ خبردار کرتا ہے یہودا کو، بنی اسرائیل یہودا کے قبیلے کو وہ خبردار کرتا ہے، وہ کہتا ہے اگر خدا کی بات کو نہیں سنو گے، ان اب آپ کو غور سے پڑھے تو ایک بات اور کہتا ہے، میرے بھائی بھی سنیں آپ، کہتا ہے اگر خدا کی بات کو نہیں سنو گے، نہیں یاد کرو گے، نہیں مانو گے، تو اس کا رزلٹ تمہاری زندگی کے اندر بہت برباد کرنے والا ہوگا۔ خدا کے کلام کو جو ہم سنتے نہیں ہیں، جہاں آتے ضرور ہیں، اور جب آتے ہیں کان بار شیطان کو دے آتے ہیں، دل بار شیطان کو دے آتے ہیں، اور آپ کی سوچیں گھر کے اندر ہیں، آپ خدا کو مکمل طور پر اپنی آنکھیں، اپنے کان، اپنا دل نہیں دیتے ہیں، تو بے شک آپ خدا کے گھر آ کر خدا کے کلام کو روند کر چلے جاتے ہیں۔ اور یہ سایہ بن اموس یہودا کو اس بات پر خبردار کرتا ہے، کہتا ہے ایسا مت کرو، اس کا بہت برا رزلٹ آئے گا، بربادی کی صورت میں آئے گا، تباہی کی صورت میں آئے گا۔ اور خدا کلام میرے ساتھ دیکھیے یسایہ کا پہلا باب اس کی 30 آیت، سنیے میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، سنیے گا میرے نوجوان ضرور سنیں، میری بیٹیاں بھی سنیں یا بیٹھی۔ بیل اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور گدھا اپنے سانپ کی چرنی کو، لیکن بنی اسرائیل نہیں جانتے، میرے لوگ کچھ نہیں سوچتے ہیں۔ کیا خوبصورت لکھا ہے، نہ ہو گھوڑیاں، نہ ہو گھوڑیاں، کچھ بھی نہیں ہے، کہنا گھوڑیاں کھچرا مگر نہ ہو، گھوڑیاں کھچرا تو سمجھ نہیں ہوتی، وہ جانوروں کے پاس سمجھ نہیں ہے، سوچنے کی حس نہیں ہے، اس لیے وہ کہتا گھوڑیاں کھچرا مگر نہ ہو، انہیں سمجھ نہیں ہے، کہتا لیکن خدا کہتا دیکھ بیل بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے، گدھا بھی اپنے سانپ کی چرنی کو پہچانتا، تم کیسے لوگ ہو نہ جانتے ہو نہ سوچتے ہو۔ خدا کلام یہ سکھاتا ہے، خدا وہاں پر لوگوں کو عمورہ اور سدوم کے ساتھ کھڑا کر دیتا ہے، کہتا جیسے عمورہ سدوم کے لوگ تھے ویسے ہی تم ہو، باطل ہدیے لانے والے، گناہ کے ہدیے لانے والے، کلام کو روکنے والے، اپنی دل کی خواہشوں کو پورا کرنے والے۔ کس سے میرا دل خوش ہوتا ہے وہی کام کرنا ہے۔ یسوع کا دل خوش ہوتا ہے چاہے نہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، میرا دل خوش ہونا چاہیے، مجھے کچھ ملنا چاہیے، کسی نہ پاوے گلا بٹیا جانا تے بٹیا چاہے۔ تم ایسے لوگ عمورہ سدوم کے، لیکن خدا کہتا ہے پھر بھی میں نے تم پر رحم کیا ہے۔ اس لیے یسایہ جو ہے وہ ایک بات کہتا ہے اس کلام کے اندر، وہ کہتا ہے وہ زمانہ آئے گا جب کیا ہوگا، ساری دنیا میں امن سلامتی ہوگی۔ کوشش کوئی کرتا ہے جسے ہم منانے والے ہیں، آپ منانے والے ہیں، آپ منانے والے ہیں، لیکن میں نہیں چاہتا آپ اسی طرح خدا کو روتے ہوئے عید بنائیں۔ آپ وہی جماعت ہو جس سے خدا کو نفرت ہے، خدا کہتا ہے میں تجھے برداشت نہیں کرنا چاہتا، مجھے اس سے نفرت ہے، میں نہیں چاہتا، پھر وہی کرسمس منائیں۔ آپ وہ کرسمس نہ منائیں، جب آپ کرسمس کے پاس جائیں آپ کو پتا ہو آپ نے منانا کیا ہے، خدا چاہتا کیا ہے۔ کہ خدا کلام کہتا ہے ایک آئے گا، وہ مثالی بادشاہ ہوگا، اسی کا ہم کرسمس منانے والے ہیں۔ یاد رکھیے خدا کا کلام کے اندر میں آپ کی زندگی میں اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ یہ چند باتیں آپ کی زندگی کے اندر رکھنا چاہتے ہیں۔ جب ہم کرسمس مناتے ہیں تو بے شک ہماری زندگی کے اندر بہت سی باتیں ہوتی ہیں۔ کرسمس ہے کیا یہ ہم کبھی نہیں جاننا چاہتے، بس ہمیں یہ پتا ہے کہ کرسمس ہے، کرسمس منانا ہے، کیک کاٹنا ہے، ڈانس کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے۔ کرسمس بھی ہوگا، بے شک یہاں پر جب کرسمس منائیں گے آگون شروع ہو گئی ہے، کرسمس پر تو کرسمس ٹری ہوگا، کرسمس کیک ہوگا، جنگل بیل ہوگی، سینٹا کلوز ہوگا، جنگل جو ہے وہ کرسمس بلب ہوں گے، کرسمس جو ہے وہ لائٹیں ہوں گی، ہم باہر سے گھر کو بڑا سجائیں گے، پھر اندر سے لائٹیں جلائیں گے، ہم بڑا کچھ کریں گے، کیک کھائیں گے، کیک ختم ہو، کرسمس ختم، لائٹیں اترے گی، یہ سجے گا،
खाली होगा, क्रिसमस खत्म। वो चौकों पे बैठ के शराब पिएंगे, नशा उतरा, क्रिसमस खत्म। ये हर शख्स का अपना अपना अंदाज है। कभी मेरी बहनें जो पीछे बैठी हैं, कभी सोचा है कि हमें इस क्रिसमस पर यीशु मसीह को क्या देना है, या यीशु मसीह का मकाम आज भी वो चरनी है या कोई और मकाम उसका है? क्या आज भी उसे चरनी के अंदर ही ढूंढना है या कहीं और ढूंढने की जरूरत है? जो बुजुर्ग बैठे हुए, क्या आज भी नए कपड़े आएंगे, पहनेंगे, आके चरनी में यीशु को देखेंगे, बस क्रिसमस खत्म? क्या कभी आपने सोचा आज भी 2022 साल गुजर गए, आज भी यीशु का मकाम वो चरनी है? हरगिज़ चरनी नहीं है। यीशु आया, यीशु चला भी गया, यीशु आसमान पर भी चला, आने वाला है, आमदे सानी है, और आज भी हम यीशु मसीह को चरनी के अंदर ही ढूंढते हैं। आज लोगों ने, सुनिए मेरे भाई, सुनिए मेरे भाई, आज लोगों ने क्रिसमस को खुदा के 10 हुक्म तोड़ने का दिन बना दिया है। मेरी बहनों ने सुना मैंने क्या कहा? आज लोगों ने क्रिसमस को खुदा के 10 हुक्म तोड़ने का दिन बना दिया है। रज की शराब पीनी है। खुदा कलाम क्या कहता है? कलीसिया में कहता है शराब में मतवाले मत बनो, रूह से मामूर हो। हम शराब से मामूर हो जाते हैं। खुदा कलाम ये कहता है, खुदा कलाम के अंदर रज के वो सारे, अब 10 के 10 हुक्म पढ़िएगा और अपने इर्द गिर्द क्रिसमस को मनाते हुए देखिएगा, आप खुदा के हजूर 10 के 10 हुक्मों को तोड़ते हैं और बड़ी खुशी मनाते हैं, रज की खुशी मनाते हैं। इसका मतलब है आज की दुनिया में वो यीशु मसीह कहाँ गया? वो सेंटा क्लॉज के पीछे छुप गया। वो यीशु मसीह कहाँ गया? वो बड़ी बड़ी डेकोरेशन के पीछे छुप गया। वो यीशु मसीह की रोशनी कहाँ गई? वो बड़ी बड़ी लाइटों के अंदर छुप गई। आज हमारी आंखों ने दुनिया की रोशनी को देखना शुरू कर दिया और दुनिया के नूर को पीछे फेंक दिया, कलाम को पीछे फेंक दिया। यीशु मसीह हमारी जिंदगी से कैसा क्रिसमस चाहता है किसी को फिक्र नहीं है। जिस वक्त औरत ने पकड़ा, उसने कहा निजात ले ली, निजात नहीं चाहिए, आखिरी पई निजात, राशन की गल कर, राशन मिलेगा, क्रिसमस डिनर मिलेगा, खाना मिलेगा, की पकाओगे? उसने कहा निजात बांटेंगे, निजात नहीं चाहिए यार, नन्नू हमारे सबके लिए नहीं यहाँ पर ऐसे है। अभी अब मैं बात कर रहा हूँ, चाहे किसी को बुरी लगे, लगती तो लगे, हाँ हमें निजात नहीं चाहिए, हमें यीशु की मनादी नहीं करनी है, हमें उस मंसूबे को नहीं बयान करना है जिसके वसीले से आसमान के खुदा ने अपने बेटे को जमीन पर भेजा। क्यों जमीन पर आया? इस बात की बुनियादी नहीं मैंने करनी है। और क्यों उसने अपनी जान दे डाली? इस बात की बुनियादी मैंने नहीं करनी है। और मुझे बताओ करना क्या है? हाँ, डांस कैसे करना है, कैसे अल्ताज को रोंदना है, कैसे ठुमके लगाने हैं, हाँ मुझे बताओ कैसे केक काट के बांटना है, और ये सारे काम बताओ, लेकिन कलाम की बात ना करो, निजात की बात ना करो कि इन चांद अयाम के अंदर, इस महीने के अंदर जो 4 या 5 हफ्ते आएंगे, मैंने रूहानी तौर पर दिल की चांदनी कैसे तैयार करनी है। क्या इसके अंदर रोजों की लाइट लगानी है? क्या खुदा का कलाम ये सिखाता है? क्या मैंने इसको सजाया या नहीं सजाया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बुजुर्ग बैठा था, उसने कहा यार क्या कर रहा है? यीशु बेच लिया। सुनिए सुनिए मेरी बेटी भी सुनिए, यहाँ से मैंने कहा यीशु बेच लिया। कहता किन्ने दा ही? कहता नहीं तू नहीं खरीद सकता। कहता है किन्ने दा ही? कहता इसकी कीमत बहुत ज्यादा। कहता किन्नी? उन्हें कहा एक उम्दा दिल जो पाक हो। अगर तेरे पास उम्दा और पाक दिल है, आ मैं तुझे यीशु देता हूँ। अगर नहीं है, उठा सारी दौलत, अपने बादल हदिये अपने दे दे, उठा अपने हदिये दे दे, अपना सारा कुछ उठा, तुझे यीशु नहीं मिल सकता है। यीशु की कीमत है। उस कलाम के अंदर लिखा है पाक दिल यीशु को देखेंगे। सो गए हो? पाक दिल यीशु को देखेंगे। सोना नहीं, जागते रहना।
पाक दिल यीशु को देखेंगे। अब क्रिसमस पे यीशु को लेना है ना, तो पाक दिल लेके आओ, निकालो। चरनी जमीन पर सजाते हो जिस पे ना यीशु है, ना उसकी कुदरत है, ना उसका जलाल है। और कुदरत भी तेरे अंदर, जलाल भी तेरे अंदर, चमक भी तेरे अंदर, और रोशनी भी तेरे अंदर, और रहना भी तेरे अंदर जाता है। तू बार बार उठाकर बुतों में रख देता है, नहीं रहना चाहता बुतों के अंदर। वो तोड़ता है खुदा के 10 हुक्मों को। वो कहता है तू खुदा का मतलब, मैं तुझ में रहना चाहता हूँ, तू उठा के फिर बुतों में डाल देता है। वो फिर हर क्रिसमस में कहता है और मैं तो आसमान पर इसलिए उतरा कि वो रिश्ता जो तेरे आसमान से टूट गया, जो बागे अदन में टूट गया, और मैं तो उसको बहाल करने आया हूँ। और तेरे गुनाह की मजदूरी मौत है, और मैं बख्शिश हूँ, मैं फ्री गिफ्ट हूँ, और तेरे खाक सी हदिये के बगैर मिल जाता हूँ। और मेरे लिए कोई हदिया नहीं चाहिए, और मेरे लिए कोई देगे नहीं चाहिए। मैं बख्शिश हूँ, तुझ पर फजल हुआ है, और तुझे तो मौत की सजा हो गई थी। तू आगर गंधक की झील में जाने वाला था, और मैंने आसमान का तख्त इसलिए छोड़ा कि फिर तुझे खुदा के साथ मिला। तू मुझे फिर कुत्तों से मिला देता है, फिर मुझे उसी जगह रख देता है, फिर मुझे केक में डाल देता है, फिर मुझे सेंटा क्लॉज में डाल देता है। पता नहीं कहां कहां मुझे ढूंढता फिर रहा है। कभी जंगल बैल में ढूंढता है तो मुझे, कभी केक में ढूंढता है। मैं तो एक पाक दिल के अंदर आ जाता हूं। आज तैयारी है क्रिसमस के लिए, बुतों की प्रस्तिश की नहीं, केक की प्रस्तिश की नहीं, सेंटा क्लॉज की प्रस्तिश की नहीं। ये कैंडल जो जलाते हैं इसमें यीशु नहीं है। हर चीज इस बात की गवाही देती है कि हाँ, मैं गवाही देती हूँ कि वही खुदा का कदूस है जो आसमान से उतरा है, और मैं भी उसकी तारीफ करती हूँ। तू भी उसकी तारीफ कर, तू तो मेरी करता फिर रहा है। लोग कैंडल को जुग जुग करते फिर रहे हो, क्यों? कैंडल तो तुझे खुद कह रही है मैं तो जमीन का नूर हूँ, आसमान का नूर तो वो है। मेरे याद रखिए कलाम के अंदर चंद बातें और आपकी जिंदगी में लिखना चाहता हूँ। आज लोगों ने हैप्पी क्रिसमस की जगह कहना शुरू कर दिया है हैप्पी हॉलीडे, यानी यीशु मसीह को निकाल ही दिया इसके अंदर। अब यूरोप कंट्री के अंदर लोग हैप्पी क्रिसमस नहीं कहते, कहते हैं हैप्पी हॉलीडे, छुट्टियां मुबारक हो। यीशु का दिन नहीं है। सेंटा क्लॉज बड़े बड़े लगा देते हैं, और लोग देखने वाले अनबिलीवर लोग जो है, जो यीशु को नहीं जानते, वो समझते हैं यही इनका यीशु है। बड़े बड़े स्नो मैन लगा देते हैं, बर्फ के बड़े बड़े लगा कर कहते हैं यही यीशु है, उसी का सजदे कर रहे हैं। आज यीशु मसीह का मकसद जो है वो खत्म होता जा रहा है। याद रखिए खुदा का कलाम रोमियो 2 बाब उसकी 4 है। सुनिए सुनिए, क्रिसमस है क्या था, हमने क्या बना डाला। हमने क्रिसमस को केक बना डाला, हमने क्रिसमस को जो है वो डांस पार्टियां बना दी, हमने क्रिसमस को शराब नोशी की पार्टियां बना दी, हमने अय्याशियों का समुंदर इस क्रिसमस के अंदर ले आए, और खुदा के उस निजाम को, उस बख्शिश को जो कहता है गुनाह की मजदूरी मौत है, और लेकिन तुम्हें एक फ्री गिफ्ट दिया गया और तुम पर फजल हुआ, उस फजल की कोई बात नहीं करता। इस फजल को, उस नजात को मैंने कैसे अपनी जिंदगी में लेना है? क्या उसने कहा देखो ये है खुदा का बर्रा जो गुनाहों को उठा ले जाता है, और खुदा कहता कलाम कहता है बाप ने ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। खुदा ने तो अपना काम कर दिया, अपना बेटा नीचे भेज दिया, उसने बख्श दिया। अब तेरा काम है, मेरे बुजुर्गों का काम है, मेरी बहनों का काम है, पीछे बैठी हुई बहनों का काम है कि उस भेजे हुए बेटे को मैं कैसे अपनी जिंदगी के अंदर लूं। ना वो कैसे तेरी जिंदगी में आता है, ना डांस से आता है, ना कुछ कैंडल जलाने से आता है, उसको लेने का तरीका है। इस्लाम ने कहा, कलाम कहता है जाके ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो अल्लाह ना हो बल्कि हमेशा की क्या ये ईमान काफी है? बस हरगिज़ नहीं है। शायद आप समझते हो, आप चर्च आते हैं, गीत गाते हैं हालेलुया, अभी भाई ने कहा मुझे यीशु चाहिए, यीशु चाहिए। यीशु ऐसे हरगिज़ नहीं मिलता। निकालिए यकूब का खत मेरे साथ निकालिए, मैं आपकी जिंदगी में लिखना चाहता हूं कुछ। यकूब का खत निकालिए जल्दी से, यकूब का खत
کیسا ایمان ہے؟ ہاں یسوع کو میں جانتا ہوں، یسوع خدا کا بیٹا، ویری گڈ جی، تو جانتا ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ میرے بھائی بھی جانتے ہیں، ہاں اس نے میرے لیے مسیح کیسے پیدا ہوا، ہر شخص سے پتا ہے کہ کیسے پیدا ہوا۔ کوئی بہن بھائی ایسے پتا نہیں یسوع کیسے کنواری مریم سے پیدا ہوا۔ کنواری مریم سے جب پیدا ہوا، پہلی بار کرسمس کا نیوز زمین پر ماں مریم کو دی گئی، اسے کہا تجھ پر کیا ہوا ہے، فضل ہوا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا دیکھ میری جان خدا کی بڑائی کرتی ہے، میری جان خدا کی حمد و ثنا کرتی ہے، اور میری جان، میری روح منجی خدا میں خوش ہے، منجی خدا میں، ان دا گاڈ، خدا میں، خدا کے کلام میں، خدا کی باتوں میں، خدا کی نبوتوں میں، خدا کی پیشن گوئیوں میں میری روح خوش ہے، نہ کہ زمین کے کاموں میں میری روح خوش ہے۔ کرسمس کو رسیو کیا، مقدس ماں نے اس نے یہ نہیں کیا کہ بس زمین کی خواہشوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا، نہیں، اس نے کہا میری جان خدا کی، یعنی میری جان جو ہے، میرا دل اپنے زندہ خدا کی بڑائی کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کرسمس رسیو کرنا ہے تو تیری جان کو لائق طور پر یسوع کی بڑائی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا میری روح منجی خدا میں خوش ہے، اس کا مطلب ہے روح کو روحانی چیزوں سے خوش کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ راشنوں سے، ڈنروں سے، کیکوں سے، گفٹوں سے خوش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں یہ کام ضروری ہے، ہم خوشی مناتے ہیں، لیکن اتنی بھی نہ منائیے کہ روح سے ہی خالی ہو جائیے۔ کلام کہتا ہے سنیے، روح سے معمور ہو، ایمان اچھا ہے۔ اور یعقوب کیا کہتا ہے اپنے خط کے اندر، دوسرا باب، اس کا نصاب نکالیے، اس کی 14ویں آیت میں دیکھیے کیا خدا کلام کہتا ہے، میرے ساتھ نہیں بلکہ یہاں سے پڑھیے، سنیے میری بہن بھائی، سنیں یہاں پہ 14ویں آیت سے سنیے یہ پیچھے بھائی جو ابھی سو گیا وہ جا کے سنیں میری پیچھے بیٹھ گیا میں بھی سنیں۔ اگر آپ اتنے پہ سمجھ رہے ہیں نا کہ اس نے بیٹا بخش دیا، اب میرا ایمان ہے کہ میں کچھ نہیں کرنا، نہ دعا کرنی ہے، نہ میں کچھ کرنا ہے، نہ روح سے کچھ کرنا ہے، بس یسوع تے ایمان رکھ گئی، میں سیدھا یوڈا میں جا کے یسوع کے گول تر جاؤں گا، ایسا کچھ نہیں۔ آپ کا ایمان پھر غلط ہے۔ میری بیٹیوں کا بھی عمل ہے جو چند منٹ پہلے آ کر بیٹھ جاتی ہیں اور سمجھتی نہیں ہیں، نہ وہ پڑھائی کرنا جانتی ہیں، چند منٹ پہلے آ کر آپ بیٹھ کے اور آپ نے سمجھا میرا چرچ ہو گیا، میں اللہ، پھر آپ یہاں پر ہی آ کہیں گے وہ دیکھو یسوع آ رہا ہے، مجھے یسوع چاہیے، اس سے کوئی یسوع نہیں ملتا۔ میرے بھائی اس طرح کرتے ہیں، میری بہنیں یہاں بیٹھی یہاں کرتی ہیں، اگر آپ یہاں آ کر ایسے کام کرتی ہیں تو پھر خدا کہتا ہے میں نہیں چاہتا تمہیں جو ہے گھر کو روندے، اور ایسا بھار، ایسی عیدیں مجھے نہیں چاہیے جس کے اندر میرے 10 حکموں کو تو توڑتا ہے۔ اور مریم نے کیا کہا؟ میری جان بڑائی کرتی ہے اور روح خدا میں خوش ہوتی ہے۔ اور روح کب خوش ہوتی ہے؟ جب روحانی غذا ملے۔ اور روحانی غذا کب ملتی ہے؟ جب آپ حمد و ثنا اور خدا کی کلام کو سنتے ہیں۔ سنیے یعقوب کیا کہتا ہے، یعقوب کا خط اس کا دوسرا باب 14 ہے، سنیے کے پاس بائبل مقدس نہیں ہے، سنیے، کہتا ہے میرے بھائیو سنو، اگر کوئی کہے میں ایماندار ہوں مگر عمل نہیں کرتا، سنیں یہ جو بزرگ پیچھے بیٹھے بھائی، سنیے آپ بھی سنیں، اگر میں ایماندار بڑا ہوں، یسوع تے میرا بڑا ایمان ہے، میں بڑے سجدے کرتا پر میں کاموں دے کوئی نہیں کرتا، خود کلام دے مطابق کوئی کام نہیں ہوں کرتا۔ کیا یعقوب کہہ رہا ہے؟ سنیے سنیے سنیے، کہتا ہے اگر کوئی بھائی کہے میں ایماندار ہوں پر عمل نہ کرتا ہو تو کیا فائدہ؟ ایسا ایمان اسے نجات دے سکتا ہے، پھر سوال بھی کرتا ہے آپ کسی حالت کے اندر ہیں، آپ بوڑھے ہیں، آپ جوان ہیں، خدا آپ کو موقع دیتا ہے کلام سن کر اپنے آپ کو بدل لیجیے، اس سے پہلے کہ خدا آپ کو بدل ڈالے، آپ خاک سے خاک میں جا ملیں، اس سے پہلے خدا آپ کو بدل دے، آپ بدل جائیے۔ کیا لکھا ہے؟ سنیے آگے میں پڑھتا ہوں تاکہ جو ہے وقت تھوڑا ہے، آپ میں پڑھنا چاہتا ہوں اسی کو، سنیے کہ ایسا ایمان سے نجات دے سکتا ہے
جو خدا کے کلام کو نہیں سنتا، جو خدا کی پرستش نہیں کرتا، جو خدا کے کلام سے اپنی روح کے لیے تیاری نہیں کرتا، جو زمینی چرنیوں کو ہی سجدے کر کر کے اپنے دل کو جو عمدہ خدا کے لیے گفٹ ہے، جو کلام کہتا ہے جو پاک دل ہے وہ خدا کو دیکھے گا، جو دل کو پاک کرنا نہیں جانتا کیا اسے کلام کہتا ہے نجات ملے گی؟ کہتا ہے اگر کوئی بھائی یا بہن ننگی ہو اور اس کو روزانہ کے لیے روٹی کی کمی ہو اور تم اس سے کہے کہ سلامتی سے جا اور گرم رہے، گرم اور سیر رہو، مگر جو چیزیں تن کو درکار ہے وہ نہ دے۔ ایک آدمی کو پیاس لگی ہوئی ہے، اسے پانی سے مر رہا ہے، آپ اسے بوتل نہیں دیتے، اسے کہتے ہیں بس ٹھیک ہے پی جا پی جا پی جا، میں پیما کی، آپ اسے پانی چاہیے نا، کیوں میرے بھائیو؟ پانی اس کے پاس ہے نہیں ہے، آپ پانی اسے دیتے نہیں، پیچھے نکایا ہوا ہے، کہتا پیجا 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 ہو کے منہ لگا پیما کی میں۔ انہوں نے کہا ایمان بھی ایسا ہی ہے، خالی یسو چاہیے یسو چاہیے یسو چاہیے سے نہیں ہے۔ اگر جسم کو گرم کرنا ہے تو کپڑے کی ضرورت ہے، طاقت دینی ہے تو روٹی کی ضرورت ہے، اس کے اندر بھی ایک روح ہے، اسے بھی کپڑے کی ضرورت ہے، اسے بھی روٹی کی ضرورت ہے، اگر نہیں دیتا تو کیسے ہوگا؟ آگے کیا لکھتا ہے؟ اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ عمل نہ ہو تو اپنی ذات میں وہ مردہ ہے۔ خالی یسو یسو کہنے والا مردہ ہے، اور مردے کو گھر میں ہرگز نہیں رکھا جاتا، اسے قبرستان کے اندر رکھا جاتا ہے۔ اور خالی مردہ کی طرح کرسمس منائیں گے جس کے اندر خدا کی بڑائی نہیں ہے، جس کے اندر خدا کا روح نہیں ہے، جس کے اندر خدا کے 10 حکموں کو کوئی پاسداری نہیں ہے، آپ ہر ایک طریقے سے ہر ایک طریقے سے زندہ خدا کے کلام کو رونتے ہیں، تو خدا کہتا ہے ایسے عیدیں نہیں چاہیے مجھے، پر میرا قبلی عیدیں ایسی اپنی دیگیں اپنا ہر ایک ہدیہ اپنے گھر میں رکھ، مجھے نفرت ایسے باخود سے ایسے عیدوں سے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ اس گفٹ کو جو خدا آپ کی زندگی میں رکھنا چاہتا ہے اس کو وصول کیجئے۔ میں آپ کی زندگی میں ایک اور بات رکھنا چاہتا ہوں، لوکا 10 باب، مریم اور مارتھا کی کہانی میری بیٹی نے سنی ہو، کتنے لوگوں نے سنی ہے؟ مریم اور مارتھا کی کہانی سنی ہے؟ ایک مریم تھی ایک مارتھا تھی، مریم روٹیاں پکا رہی تھی، مارتھا کا نام سن رہی تھی۔ کیا کر رہی تھی؟ مریم کھانا بنا رہی تھی، پیچھے بیٹھے ہوئے، کیا کتنے لوگوں کو پتا ہے کون کیا کر رہا تھا؟ مریم کیا کر رہی تھی؟ کلام سن رہی تھی۔ اب میرا پکا پتا ہے، اب 15 بھی نہیں پتا ہے، باقی ایمان نے تمہیں پتا سی کتنے لوگوں کو پتا تھا؟ ادھے لوگ تو ویسے چرچ سن جاتے ہیں۔ مریم کیا کر رہی تھی؟ کلام سن رہی۔ مارتھا کیا کر رہی تھی؟ ڈانس پارٹی کی تیاری، کیک کٹنگ کی تیاری، لٹا لان دی تیاری، اور طرح تو جنہوں وقت پہ آئیے سنے آنا ہے تو میں آ کرنا ہے، اینو گفٹ دینا ہے، بچیاں نو کپڑے لے کے دینے نے، آ کرنا ہے۔ مارتھا ادھر دوڑا لائی جا رہی ہے، کرسمس درمیان میں بیٹھا ہوا ہے، یسوع درمیان میں بیٹھا ہوا ہے۔ 2 طرح کے لوگ ہیں کرسمس منانے والے، ایک وہ ہے کرسمس ابھی آیا نہیں ہے، آ جُتی لینی، آ کپڑے لینے نے، آنو کیک دینا، آ کرنا تے آ کرنا۔ ایک وہ ہے جو کہتا ہے آج چرنی زمین پر نہیں بنانی ہے، اس دفعہ چرنی ادھر بنانی ہے۔ 2 طرح کے لوگ ہیں، دونوں یسوع کے پاس ہیں۔ ایک کو فکر پڑی ہوئی ہے کڑیاں نوالی دینا، الالا کرنا، اس چرچ راشن منڈنا، اتھے جانا، اتھے آ کرنا۔ ایک کو فکر ہے کہ میں نے یسوع مسیح کو سننا ہے،
میں نے یسوع مسیح کے پاس بیٹھنا ہے، میں نے یسوع مسیح کی اس بات کو سننا ہے، میں نے یسوع مسیح کی باتوں کو اپنی زندگی کے اندر اتارنا ہے، میں نے اس کو سن کر اپنی راہوں کے لیے نئے راستے تلاش کرنے ہیں، ایسے راستے تلاش کرنے ہیں جب یسوع مسیح آسمان پر سے آئے میں اسے چرنی میں نہ دیکھنے جاؤں، بلکہ میں جب آنکھیں بند کروں وہ میرے دل کی چرنی میں مجھے نظر آئے، میں کہوں ہاں خداوند میری زندگی کے اندر یہ مشکل ہے، وہ کہے ہاں میں نے حل کر دیا، کہے ہاں میری بیماری پریشان نہیں جا رہی، وہ کہے ہاں اس قسط پر تیری بیماری گئی، دیکھ ہاتھ کے نیچے قرض آ گیا، خداوند یہاں سے کہے ہاں تیرا قرض بھی اس سال چلا گیا۔ دو طرح کے لوگ ہیں، میں چاہتا ہوں آپ مارتھا جیسی تیاری نہ کریں، آپ مریم جیسی تیاری کریں۔ اس نے کہا خداوند دیکھ میں بھاگ رہی ہوں، میں دوڑ رہی ہوں، اور دیکھ خداوند میں بڑا کام کر رہی ہوں، ادھر بھی دوڑ رہی ہوں، کلی دوڑی جا رہی ہے، نہیں جا رہے یار، یہ تو بڑے مزے سے بیٹھے ہیں خداوند، یہ تیرا اس کا دھیان تیری طرف ہے۔ اس نے کہا مارتھا مارتھا، اس نے کیا کیا؟ اور اچھی تو بولو کیا کیا؟ اور سچی تو بولو درواز نہیں آن رہی یار، لگتا تانوں وہی کرسمس لکھ دے۔ اس نے کہا نہیں نہیں، یسوع کی یہ قیمت نہیں ہے میری بیٹی، یسوع کی یہ قیمت نہیں ہے، یسوع کی قیمت ہے جو پاک دل ہے وہ یسوع کو، یسوع کو اس نے کہا پاک دل لیا تو یسوع میرے کرو۔ آج کرسمس پر 5 ہفتے ہیں، 5 آپ کے پاس تہوار ہے، 5 دن تہوار دل کو تیار کیجیے، ایسا دل جس میں جنگل بیل یہاں نہ لگی ہو، اس دل کے دروازے پر جنگل بیل لگی ہو، جب آپ ٹرن کریں نا تو یسوع کہے ہاں بتا میری بیٹی تجھے کیا چاہیے۔ اس دروازے پہ لگی ہوئی بیل کو پاویں ٹکرا بھی مار دینا نا تو یسوع کو نہیں آنا چاہیے، لیکن جو عمدہ دل پہ لگی ہوئی جنگل بیل ہوگی نا، ٹن ٹن کرے گی نا تو یسوع مسیح اوپر سے کہے گا ہاں میں سن رہا ہوں بتا تجھے کیا چاہیے۔ اس میں لائٹیں لگائیے، کرام کے نور کی لائٹیں اس کے اندر لگائیے، اس کے اندر روز وہ بے شک خدا پر ضروری ہے، لیکن ایمان کے ساتھ آگے کیا لکھا ہے؟ اسی یعقوب کے خط کے اندر یعقوب کے اندر خط کے اندر لکھا ہے اچھا ہے تو ایمان رکھتا ہے کہ خدا وہ خدا کا بھی۔ سنیے میرے بیٹے سنیں، کہتا ہے شیطان بھی جانتا ہے کہ وہ خدا کا گناہ کی مزدوری موت، آگے لکھا ہے ایک مزدوری کے آگے لکھا ہے ایک فری گفٹ ہے ہر ایک شخص کے لیے ہے، اس شخص کے لیے جو ایمان رکھ کر اپنے دل کو عمدہ کرتا ہے، یہ فری گفٹ اس مرد دم کے بعد بھی روح کے ساتھ آسمان پر جائے گی۔ رزق کو مت چھوڑیے، رازق کو اپنی زندگی میں لے لیجئے، شفا کے پاس مت بھاگیے، شافی کو اپنی زندگی میں لے لیجئے۔ اس دفعہ کرسمس منانے سے پہلے اپنی روح کو تیار کیجئے، اس بخشش کو لینے کے لیے تیار کیجئے، منجی خدا کو لینے کے لیے تیار کیجئے، اس روح کو، اس امید کو لینے کے لیے تیار کیجئے۔ جب کرسمس پر آپ آئیں آسمان کی آپ ہاتھ اٹھائیں اور خدا کا برہ جو چرنی میں پہلے تھا آپ کی دل کی چرنی میں آ کر آپ کو بلیس کرے۔ کا پاک کلام